اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الزخرف کی آیت نمبر 57 سے شروع کر رہے ہیں۔ ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون وقالوا آلہتنا خیر ام هو ما ضربوہ لک الا جدلا بل ہم قوم خاصمون۔ اس میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے ایک آیت میں یعنی آیت 45 میں یہ بات گزر چکی ہے کہ تم سے پہلے جو رسول گزر چکے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے جو رسول گزر چکے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کوئی دوسرے معبود بھی بنا رکھے ہیں کہ ان کی بندگی کی جائے۔ یہ سورت جب اہل مکہ کے سامنے پڑھی جا رہی تھی تو کفار میں سے ایک شخص نے اس پر اعتراض کیا۔ انہوں نے اللہ نے تو یہ کہا، یہ اس صورت میں یہ فرمایا نا کہ کیا کوئی معبود دوسرے بھی میں نے بنا رکھے تھے، ان سے پوچھئے۔ تو اب وہ شخص جو ہے نا قریش والا، وہ کہہ رہا ہے کہ اس پر اعتراض کیا اس نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور اس کی بات کرتے ہیں پھر ہمارے معبود کیا برے ہیں، ہمارے معبودوں کو کیوں برا کہا جا رہا ہے۔ اس پر کفار کے مجمع میں بہت شور ہونے لگا اور وہ چلا کر اپنے معبودوں کی حمایت کرنے لگے۔ کفار کی اس بےہودگی کا جواب ان آیات میں دیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بندے تھے۔ یہ جھگڑالو لوگ تو صرف جھگڑا کرنے کے لیے ان کی مثال بیان کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَالُوا آلِہَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، تو انہوں نے کہا، یعنی اہل قریش نے کہا، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَالًا، کہ نہیں بیان کیا انہوں نے تو وہ مثال صرف جھگڑنے کے لیے بیان کی تھی۔ بل ہم قوم خاصمون، بلکہ وہ تو قوم ہی جھگڑالو ہے، انہیں تو کوئی بھی پوائنٹ ملنا چاہیے کہیں سے بھی، الٹا سیدھا وہ اس کا جواب بنا لیں گے۔ مطلب ان هو الا عبد انعمنا الیہ وجعلناہ مثالا لبنی اسرائیل، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ تو ہمارے ایسے بندے تھے کہ جن پر ہم نے اپنا فضل و کرم کیا، اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو ہم نے اپنی قدرت کا نمونہ بنایا۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہتے، لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اگر ہم چاہتے تو ہم ضرور بنا دیتے فرشتے زمین میں۔ ہم چاہتے، اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے کہہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے، ہم ضرورت محسوس کرتے تو ہم ضرور تم میں سے فرشتے بنا دیتے زمین میں جو تمہاری جگہ رہتے، انسانوں کی جگہ فرشتے رہتے، وہاں جانشین ہوتے۔ لیکن ہم نے یہ حق تو انسان کو دیا تھا نا۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، اور بے شک وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ قیامت کی نشانی ہے، اور کہہ دو لوگوں سے، کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اس میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو، میری اطاعت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، بے شک شیطان جو ہے اس کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں روک نہ دے کہیں سیدھے راستے پر چلنے سے، بے شک وہ تمہارا اعلانیہ دشمن ہے۔
ولما جاء عیسیٰ بالبینات قال قد جئتکم بالحکمۃ وبینہ لکم بعد الذی تختلفون فیہ۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس حکمت لے کر، حکمت کے ساتھ آیا ہوں، والے ابینہ تاکہ میں بیان کروں، تمہارے پاس بیان کروں اس میں سے بعض وہ چیزیں جس میں تم اختلاف کرتے ہو وہ میں تمہیں سمجھاؤں۔ واتقوا اللہ وأطیعون، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک وہی اللہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر اختلاف کیا گروہوں نے آپس میں وہ پھر لڑ پڑے، انہوں نے فرقے بنا لیے۔ فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، تو خرابی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کہ ظالم ہیں، من عذاب یوم علیم یعنی روز قیامت ان کو روز قیامت دکھ دینے والا عذاب ملے گا، تو ان کے لیے خرابی ہی خرابی ہے۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، کیا وہ انتظار کرتے ہیں کہ قیامت آ جائے، قیامت کے وہ منتظر ہیں؟ تو قیامت تو ایسے آئے گی کہ اچانک ہی آ جائے گی کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن صرف دو دوستیاں باقی رہ جائیں گی، جو نیکی اور خدا ترسی کی بنیاد پر قائم ہوئی، دوسری تمام دوستیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ صرف وہی دوستیاں روز قیامت رہیں گی جو کہ خدا ترسی کی بنیاد پر قائم ہوئی اور نیکی کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی، باقی جھوٹی دوستیاں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی اور دشمنی میں بدل جائیں گی، لیکن جو نیک لوگ ہیں وہ تو آپس میں دوست ہی رہیں گے۔ تو آج جو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار بنے ہوئے ہیں، قیامت کے روز ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے اور اپنی جان چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ قرآن پاک میں بار بار یہ مضمون بیان کیا گیا ہے تاکہ ہر شخص دنیا میں یہ اچھی طرح سوچ لے کہ کن لوگوں کا ساتھ دینا مفید ہے، کن لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنی مفید ہے، اور کن لوگوں کے ساتھ دینا جو ہے کہ کن لوگوں کا ساتھ دینا جو ہے وہ ان کے لیے تباہ کن ہے۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، یہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہے، تمام بندوں سے، اے میرے بندو تم پر کوئی خوف نہیں آج کے دن اور نہ تم غم زدہ ہو گئے، یعنی روز قیامت تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ تم میں کوئی غم ہوگا۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہماری آیات پر اور وہ فرما بردار ہو گئے۔
مسلمان ہو گئے۔ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم، تو ان سے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے، کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ؟ ادخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، انتم وازواجکم، تم اور تمہاری بیویاں، تحبرون، تمہیں عزت کا مقام دیا جائے گا، احترام دیا جائے گا۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ النفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون۔ ان دور چلایا جائے گا، یطوف علیہم، ان پر دور چلایا جائے گا۔ کس کا دور چلایا جائے گا؟ پرچوں کا، پیالیوں کا، سونے کی پیالیوں کا، سونے کے پیالے ہوں گے جس میں انہیں مطلب شراب دی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس میں وہ جو چاہیں گے، وہ فیہا، اور اس میں ما تشتہی ہے، جو وہ چاہیں گے، النفس، اپنے لیے، وہاں جو اپنے لیے وہ چاہیں گے وہاں انہیں ملے گا، وتلذ، اور جو انہیں اچھا لگے گا ان کی آنکھوں کو، وہ ان کے لیے وہاں موجود ہوگا۔ وانتم فیہا خالدون، اور تم جنت میں ہمیشہ رہو گے۔ وتلک الجنت التی اورثتموہا بما کنتم تعملون، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جنت ہے جس کے تم مالک کر دیے گئے ان اعمال کے صلے میں جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تاکلون، تمہارے لیے اس میں میوے ہیں، بہت سارے میوے ہیں، ان میں سے تم کھاؤ گے۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، اور بے شک وہ لوگ جو مجرم ہیں یا گناہ گار ہیں وہ سب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، جہنم کے آواز میں، جہنم کے عذاب میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، تو ان سے ان کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں نا امیدی کی حالت میں پڑے رہیں گے۔ وما ظلمناہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا ھم الظالمون، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، تو وہ پکاریں گے اس کو، دروغہ کو، جو جہنم کا دروغہ ہے نا، اس کو پکار کر کہیں گے، اے مالک تو لے یقضی علینا ربک، کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ تمہارا پروردگار کیا کرے، ہمیں موت دے دے۔ لیقضی علینا ربک، تمہارا رب ہمیں موت دے دے۔ قال انکم ماکثون، تو وہ کہے گا، جس کو سفارش کر رہے ہوں گے نا کہ رب سے کہو کہ ہمیں موت دے دے، وہی فرشتہ کہے گا کہ تم تو اب اسی میں ہمیشہ رہو گے، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اسی حالت میں رہو گے۔ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، تو بے شک تمہارے پاس حق کے ساتھ حق آیا تھا، رسول حق کے ساتھ کتابیں لے کر آئے تھے، لیکن تم میں سے اکثر حق سے ناخوش ہی تھے۔ ابرموا امرا فانما مبرمون، کیا انہوں نے بات کوئی ٹھہرا لی تھی؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرائی ہوئی تھی؟ فانما مبرمون،
تو ہم بھی کوئی بات ٹھہرانے والے ہیں؟ یا سبونا، کیا وہ خیال کرتے ہیں، انا لا نسمع سرہم و نجوہم، کہ ہم ان کی کوئی بھی پوشیدہ باتیں اور سرگوشیاں نہیں سن سکتے؟ وہ لوگ کافر یہ خیال کرتے ہیں۔ بلا رسولنا لدیہم یکتبون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں کیوں نہیں، ہمارے جو فرشتے ان کے پاس ہیں وہ لکھتے جاتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان کانا للرحمن ولد فإنا اول العابدین، اب اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دو، کافروں سے کہہ دیجئے کہ رحمان کے کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، تو اللہ کی ذات تو پاک ہے، جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تو آسمان اور زمین کا مالک ہے اور عرش کا مالک ہے، اور یہ جو باتیں ان کے ساتھ گڑھتے ہیں نا، اللہ کے ساتھ لگاتے ہیں، اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں، یہ سب جھوٹی ہیں۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو چھوڑ دو، نظر انداز کر دو، ان کو کھیل تماشا کرنے دو، فضول بحثیں کرنے دو، یہاں تک کہ وہ اس دن سے ملاقات ان کی ہو جائے گی جس دن کا وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی روز قیامت آ جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور وہی تو ہے جو آسمانوں میں معبود ہے، وہی زمین میں معبود ہے۔ اللہ آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ حکمت والا اور علم جاننے والا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن بَيْنَهُمَا، اور بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات، اسی کے لیے حکومت ہے آسمانوں اور زمین کی، اور جو کچھ آسمان اور زمین کے ارد گرد سب پر اسی کی حکومت ہے۔ وما بینہما، مطلب وعندہ، اور علم الساعۃ، اور وہ کفر کہتے تھے نا کہ ہر وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نا مذاق کے طور پر پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وَإِلَیہِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، تو اور کوئی بھی اختیار نہیں رکھتے یہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ سفارش کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ تم تو ان کو سفارش کے لیے پکارتے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کوئی اختیار ہی نہیں رکھتے۔ الا من شاہد بالحق، مگر جس نے کوئی گواہی دی ہو حق کے ساتھ، اور وہ علم بھی رکھتے ہیں، علم کے ساتھ حق کے ساتھ انہوں نے گواہی دی ہو تو وہ سفارش کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 86 میں آیات کا مفہوم مولانا مودودی نے یہ لکھا ہے کہ لوگوں نے دنیا میں جن کو معبود بنا رکھا ہے وہ سب اللہ کے حضور سفارش کرنے والے نہیں ہیں، ان میں سے جو گمراہ اور بے راہ روی کا شکار ہیں وہ خود وہاں مجرم کی حیثیت سے پیش ہوں گے، اور البتہ وہ لوگ ضرور دوسروں کی شفاعت کرنے کے قابل ہوں گے جنہوں نے علم کے ساتھ حق کی شہادت دی ہوگی، بے سوچے سمجھے نہیں شہادت دی ہوگی بلکہ علم کے ساتھ دی ہوگی، عقل کے ساتھ دی ہوگی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں من خلقہم، کس نے پیدا کیا ان کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ فوراً کہہ دیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں وہ بہکے پھرتے ہیں، تو پھر کیوں وہ بھٹکے پھرتے ہیں؟
پھر اللہ کے در پہ کیوں نہیں آ جاتے؟ وکیل ہی، اور قسم ہے اس کے کہنے کی، یا رب، اے میرے رب، انہا اولئے قوم لا یؤمنون، بے شک یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ فاصفح عنہم وقل سلام، تو ان سے درگزر کر دو، ان سے درگزر کر دو اور انہیں سلام کہو۔ فسوف یعلمون، اور ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا معلوم ہو جائے گا؟ اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔ اب یہ سورہ مبارکہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔ یا میرے پروردگار، ہماری کوتاہیاں، ہمارے گناہ، ہماری غلطیاں معاف فرما، جو ہم نے جان بوجھ کر کی یا ہم انجانے میں کر گئے، یا اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہمیں معاف کر دینا۔ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو ہمیں بخش دینا روزے قیامت، آمین ثم آمین۔ اور ہماری یہ معمولی کاوشیں